صادقین حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ تمام کے تمام انبیاء کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کو، مراج کرام، رہبر معظم، قائد محترم، تمام مومن مومنات کو خصوصی طور پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر سے ایک دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ان عیدوں کو ہم مسلمانوں کے لیے بابرکت قرار دے اور ان عیدوں کے ذریعے ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد حضرت گرامی، ایام ولادت ہے اور یہ میرا وظیفہ بنتا ہے کہ میں جو چند منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو حضور اکرم اور چھٹے امام علیہ السلام کی زندگی پر مختصر روشنی ڈالوں اور دیکھیں کہ چاہا کیا گیا تھا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ہو کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت سے یا انسانوں سے میں کہوں بے حد محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کو اس میں شک ہے تو وہ اپنی سوچ کو بدلے، دلیل اتنی واضح ہے جیسے سورج کا دیکھنا آسان ہے آپ کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا اور اس سے پہلے کہ انسان زمین پر وارد ہو اس کا ایک بہت بڑا دشمن تیار ہو چکا تھا، اور اس دشمن کا نام شیطان ہے اور اس میں ابلیس سر فہرست ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دو راستے تھے کہ انسان کو ابلیس اور شیاطین کے نرغے میں چھوڑ دے، اور پھر اگر اس کو راستہ مل جائے تو وہ کامیاب ہو کر آ جائے، اور اگر اسے راستہ نہ ملے تو اس کی قسمت، کیونکہ انسان کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مادہ ڈالا ہے وہاں گمراہی کا مادہ نہیں ڈالا ہے، لیکن نفس کے بعض تقاضے ایسے ہیں کہ اگر اسے رام نہ کیا جائے تو پھر ہدایت کے تمام تقاضوں کو چیر کر گمراہی کے عروج پر چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بہت ہی واضح مثال یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی ہے کہ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مادہ ڈالا ہوا تھا، لیکن نفسانی خواہشات، آباء و اجداد کے خون کے بدلے لینے کی خواہش وغیرہ 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 اس بات کا باعث بنتی ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار کی شہادت کا باعث بنتا ہے اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بدبختی خرید لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ انسان سے محبت کرتا ہے اس لیے اس نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کے زمین پر آنے کے پہلے مرحلے میں ہی ہدایت کے سرچشمے کھول دیے، اور اس طرح سے کھولے کہ انسان کو اختیار دیا عقل کے ساتھ کہ تمہارے اختیار میں چاہو تو ہدایت حاصل کر لو، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا، چاہو تو تم شکر کرو، چاہو تو تم کفران نعمت کرو، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، عقل تمہیں دے دی گئی۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان بہت زیادہ پسند ہے اس لیے اس نے صرف آسمانی کتابوں کو نازل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے خاص بندوں کو انبیاء و رسول کی صورت میں نازل فرمایا، دنیا میں بھیجا تاکہ انسان آسانی سے چاہے تو ہدایت حاصل کر لے۔ اور پھر اللہ کی محبت اس مقام پر پہنچتی ہے جس مقام پر، میرا جملہ بہت مناسب نہیں ہے
لیکن انسان سے ٹوٹ کے چاہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور اپنے حبیب کو زمین پر رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ یاد رکھیے گا، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ٹوٹ کے محبت نہ کرتا ہوتا، ٹوٹ کے نہ چاہتا ہوتا، تو وہ بھیج دیتا، اوروں کو بھیج دیتا۔ لیکن اب اس کی محبت اس عروج پر پہنچی ہے کہ نہیں، اب انسانیت کی عقل کمال کی طرف مائل ہو گئی، کامل ہو نہیں گئی، کمال کی طرف مائل ہو گئی ہے۔ اب انہیں نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی اور سید الانبیاء والمرسلین کے ذریعے ہدایت دے دوں، تاکہ ان کے بعد ہدایت کے چشمے پھیلتے رہیں اور ہر زمانے میں ہدایت کا ایک چشمہ ایسا جاری رہے کہ انسانیت یہ نہ کہہ سکے کہ پالنے والے تو نے زمین پر تو بھیج دیا تھا، کوئی ایسا اچھا بندہ بھیجتا جس کو ہم دیکھتے تو ہمیں اچھا بھی لگتا، ہم اس کی پیروی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے 12 ائمہ بھیج دیے اور خواتین کے لیے 12 ائمہ کے ساتھ جناب زہرا کو بھی بھیج دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز پر اتنا احسان نہیں جتایا جتنا اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، نعمت، بہترین نعمت، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، 1 کروڑ نعمتیں گنتے جائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو صرف گریوی میں دے رہا ہوں تم کو، اصل نعمت جو دے رہا ہوں وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں ایک ایسی نعمت دے دی، آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں قیامت میں تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو کسی نے معصوم سے سوال کیا، یہ روٹی کھانا فروٹ، اب الفاظ میرے ہیں، مفہوم معصوم کا ہے، اس کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو روزی دیتا ہے۔ معصوم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا سوال نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے بارے میں سوال کرے گا جو تمہیں عطا کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی عظیم ترین ہستی کو زمین پر بھیجا تاکہ انسان ہدایت لے، اور عظیم ترین ہستی کا جو ٹاپ جملہ تھا وہ کیا ہے قرآن مجید میں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر یہ کہ عالمین کا جتنے عالم تم تسخیر کر سکو اس کا تمہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ اب اگر کوئی کہے کہ دین تو زحمت ہے، کوئی کہے دین میں تو یہ مشکل ہے، دین میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بیان میں کوئی کوتاہی ہو سکتا ہے ہمارے پہنچانے کے طریقے میں کوتاہی ہو، لیکن یاد رکھ لیجئے گا جب خالق کائنات مالک کائنات نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم نے تم پر رحمت للعالمین کو بھیج دیا ہے تو یہ رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ذہن میں بات آئے بھی تو اس کو ہٹا دیجئے کہ یہ زحمت کے لیے نہیں آئے، یہ رحمت کے لیے آئے ہیں۔ اگر دین کی وجہ سے، رحمت للعالمین کے آنے کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جو دین کے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتی، اسے دین کے حساب میں پورا مت کیجیے، اسے ان لوگوں کے حساب میں ڈالیے کہ جنہوں نے دین کو دوسری ڈائریکشن میں ڈالا، جس کی آج میں گفتگو کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی اور میری بہنیں جو بعد میں سنتی ہیں اور پھر سوالات بھی کرتی ہیں، یاد رکھیے ہم پر اگر کوئی چھوٹا سا احسان کرتا ہے، مثال اچھی نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے آ جاتا ہوں، اللہ مجھے موقع دیتا ہے 2 جملے
عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، وہ مجھے فون کرتے ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں، مولانا شکریہ آپ نے یہ رہنمائی فرمائی، ہمیں پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اس مولانا نے تمہیں 2 جملے بتائے، تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، میں نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے؟ میں نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے؟ تم اس کا شکریہ کرو۔ تم چوکیدار کا، تم گارڈ کا، جاتے جاتے میں سب سے ہاتھ ملاتا ہوں، گلے ملتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے اپنی جان سے کھیلا ہے نا۔ یہ جو باہر کھڑے ہیں نماز چھوڑتے ہیں، اپنی جان سے کھیلتے ہیں نا، کہ اللہ نہ کرے، دیکھیں نا افغانستان میں دوسرے جمعے بھی کیا واقعہ ہوا، اللہ کرے آج وہ نہ ہو۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے، تمام مومن مومنات کی جان مال آبرو کی حفاظت فرماتے۔ تو میرا وظیفہ بنتا ہے نا، آپ کا بھی بنتا ہے، لیکن آپ کی مرضی کہ میں جاتا ہوں سب کا فردن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جاتا ہوں تو جہاں انسان کے شکریہ کا موقع آتا ہے وہاں سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کا موقع آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں خوبصورتی کیا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس نے کہا ہے اگر تم لئن شکرتم لزیدنکم، تمہارے شیئرز اوپر جاتے جائیں گے۔ دین کا شیئر جو تمہارا ہے آزما کے دیکھ لیجئے، خدا شاہد ہے، اس 17 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے 2 چیزیں نہیں چھوڑیں گے، یہ جو کرتے ہیں 2 چیزیں نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، ہر موقع پر، ہر موقع ہوا تو ہر سانس پر تیرا شکریہ ادا کریں گے۔ 1 سال بہت زیادہ ہے، 1 ہفتہ کر کے دیکھ لیجیے، 1 ہفتہ بہت زیادہ ہے، 1 دن 24 گھنٹے کر کے دیکھ لیجیے۔ چیلنج، قرآن کا چیلنج، میرا تو چیلنج۔ وہ تو کہتے ہیں 1 بار شکریہ ادا کرو گے، 1 شکر کرو گے، بڑھتا جائے گا۔ تو اگر ہمارا 1 قدم آگے بڑھتا ہے، اس کا بھی 1 قدم آگے بڑھتا ہے، ہمارا 1 قدم کتنا بڑا ہے، اس کا 1 قدم تصور تو نہیں ہے نا، وہ اس کا بدن تو نہیں ہے نا۔ جب وہ پوری کائنات کو دیتا تو رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ سارے انسان اس رحمت کے سائے میں آ جائیں اور کوئی جہنم کی طرف جائے ہی نہ۔ حضور اکرم کا جملہ، جتنا مجھے اذیت کیا گیا ہے اتنا کسی کو اذیت نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی آخر وقت میں امت کے لیے دعا کرتے ہوئے گئے ہیں، کہنے والے میری امت پر رحمت نازل فرمانا، میری امت کی مدد کرنا، میری امت کی مشکلات کو آسان فرمانا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں حوض کوثر پر میری امت کا ہر فرد آ جائے۔ وہ اللہ کی رحمت اور یہ رسول اکرم کی محبت کہ ہم سب کے لیے رسول اکرم نے دعوت نامہ جاری کیا ہے کہ انشاءاللہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات کروں گا۔ ہم سے تو ملاقات انشاءاللہ سب سے ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک انشاءاللہ تو اچھا سا بول دے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، مزہ یہ ہے کہ اتنے ہوں کہ ہم ان میں گم ہو جائیں، اور رسول اکرم کہیں یہ تم لوگوں کی محنت تھی کہ یہ اتنے ہو گئے، یہ تم لوگوں کی زحمت تھی۔ یا رسول اللہ ہم کیسے محنت کریں، یا رسول اللہ ہم کیسے زحمت کریں؟ ایک جملہ بتائیے گا، زیادہ نہیں۔ رسول اکرم فرمائیں گے اپنے اخلاق کو اچھا کر دو، غصہ ختم، حسد ختم، بغض ختم، دشمنی ختم، ناراضگی ختم، آہستہ بات کرنا، ملائم الفاظ میں بات کرنا آسان نہیں ہے مولانا صاحب، تقریر میں تو آپ بھول گئے، عمل کر کے تو دیکھیں آپ بھی پھنس جاتے ہیں۔ پھنس جاتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں۔ ابھی میں کہیں گیا ہوا تھا، کسی ایک سے تھوڑی سی میری تلخ کلامی ہوئی، 5 منٹ گزرے، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا میں سوری کہتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا تم شرمندہ ہو یا نہ ہو، مجھے زیب نہیں دیتا تھا میں یہ زور سے تم سے کہوں، معافی میں چھوٹا نہیں ہو گیا، میں چھوٹا نہیں ہو گیا۔ اس نے مجھے گلے لگایا، میرے پیر پہ ہاتھ میں نے کہا نہیں بھائی، یہ پیر پہ ہاتھ لگانے کی بات نہیں ہے، میرا وظیفہ ہے کہ میں کوشش کروں اپنے اخلاق کو اتنا اچھا کر لوں۔ اور یہی پیغام چھٹے امام کا تھا کہ جب ایک تبلیغ کرنے کے لیے شخص آیا اور آ کے کہا کہ مولا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، امام نے فرمایا اچھا تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، واہ واہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، بس ایک جملہ یاد رکھنا، تم لوگوں کو ہماری طرف بلانا لیکن زبان استعمال کر کے مت بلانا، زبان استعمال کر کے بلانے والے یہ ہماری مشکل ہے، ورنہ ہم نہیں بولیں گے تو کیسے ہوگا۔ لیکن میرا قول اور میرا عمل ایک نہیں ہے نا، آپ پر اثر نہیں آئے گا۔ معصوم کی حدیث ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اب وہ شعر میں تبدیل ہو گئی
پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یاد رکھیے گا, آپ کسی کو دل سے نصیحت کریں بشرطے کہ آپ بھی اور میں بھی عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. حالات بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں. مت دیکھیے 1200 لوگوں میں کیا فرق پڑے گا. مسئلہ 1200 کا نہیں ہے. ابتداء اسلام میں رسول اکرم کے پاس کتنے لوگ تھے؟ گنتیوں پہ گنے جانے والے لوگ تھے. لیکن 40 سال کردار کا بیک گراؤنڈ ایسا رہا. حضرت موسیٰ کو الگ معجزے دیے, حضرت عیسیٰ کو الگ معجزے دیے, حضرت ابراہیم کو الگ معجزے دیے. رسول اکرم کو جو مین معجزہ دیا ہے وہ رسول اکرم کے اخلاق کا تھا. میں نے کئی گفتگو میں کہا تھا کہ اگر مجھے سیمسنگ سے نوکیا پہ لے جانا ہو یا نوکیا سے آئی فون پہ لے جانا ہو تو کمپنی کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہے, روپے نہیں. کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ کو انڈسٹری ہے, یہ ٹریلینز آف ڈالرز کی ہے. تھوڑے جو پڑھے لکھے لوگ موبائل میں کھیلتے ہیں, کام کرتے ہیں, چیک کر لیں. ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری ٹریلینز آف ڈالرز کی دنیا کی انڈسٹری, بڑی آرمز انڈسٹری کے بعد بڑی انڈسٹری میں کیا کرنا ہے. یو فون سے وارد جانا ہے, وارد سے مثلا ٹیلی نور جانا ہے, وہ خرچے پہ خرچہ, خرچے پہ اشتہار, یہاں سے وہاں تک جائیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک سم بدلوانے کے لیے اتنے اشتہار, ایک موبائل فون بدلنے کے لیے اتنا اشتہار, اس کپڑے سے اس کپڑے پہ جانے کے لیے اشتہار, ایک دین سے دوسرے دین پہ لے جانے کے لیے کیا کتنی محنت چاہیے. کہ انسان بتوں کی پرستش کرتے کرتے ایک وقت آئے کہ ہاں تمہارے اس اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو جس کے بارے میں تم نے کہہ دیا نہ دنیا میں دکھائی دے گا نہ آخرت میں. یہ ہے اخلاق کا معجزہ, یہ ہے کردار کا معجزہ, یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کے ان اونچے ترین معیار پر ہیں کہ جس پر کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو اے رسول ہم کیا کریں؟ آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں لیکن پہنچنے کی کوشش تو کریں, چلیں تو. اور ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو. یا اللہ کیسے مدد کریں؟ تو مالک کائنات, انک علی کل شیء قدیر, یا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں لیکن میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, تھوڑا سا تو ہمت کرو, ایک وعدہ تو کرو کہ میں حضور اکرم اور چڑھے امام علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر عہد کرتا ہوں صرف اپنے اخلاق کو اچھا کر دوں گا. آپ یقین کیجئے آپ کی اپنی زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ جس کے دماغ میں بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, فساد ہے, لوٹنے ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے, وہ ہمیشہ ڈپریشن میں, تکلیف میں رہتا ہے. اس کو کیسے سنبھالوں, اس کو کیسے سنبھالوں, اس کو میں نے یہ جھوٹ بولا تھا, اس کو میں نے وہ دھوکہ دیا تھا, اور پھر اگر میں پکڑا گیا تو کیا ہمیشہ کے لیے, اور اگر نہیں پکڑا گیا تو وہاں تو پکڑا جانے والا ہوں. لیکن سچ بولنے والے کے لیے ایک آسانی ہے, یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بس آج میں نے خصوصاً درخواست کی آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں در اہل بیت پہ بٹھایا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے جہاں ہم عبادتیں کرتے ہیں, جہاں ہم اچھے کام کرتے ہیں, ان تمام چیزوں کا حسن. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. مثلا کوئی ایک صاحب ایک مجھے پین لا کر دے دیں, مولانا آپ کے لیے تحفہ ہے, تحفہ ہے, شکریہ. لیکن اگر پین کو اچھے سے ڈبے میں باندھا ہو, اس کے اوپر کور اچھا چڑھا ہو, اس کے اوپر ریبن لگی ہو, اچھا سا لکھا ہو مولانا صاحب عید میلاد النبی مبارک مثلا, تو کتنا اچھا لگے. ہے تو وہی پین. ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کو, رسول کو, اہل بیت کو تحفہ تو دیتے ہیں لیکن اس پین کی طرح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تحفہ قبول ہے مجھے. 2 مہینے 8 دن عزاداری کی ہے, مذاق ہے, استغفر اللہ, مذاق کی بات نہیں, احسان بھی نہیں جاتا رہا. لیکن یہ 2 مہینے 8 دن ہمارے اگر اتنے بھی اخلاق کو اچھا نہ کرے کہ دیکھنے والا کہے کہ لگتا ہے کہ شیعہ ہے, اگر اتنا بھی ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے تو ہماری کہیں کمی ہے. ہمیں اہل بیت کو گفٹ اچھے سے ریپر میں باندھ کے دینا ہے, اور ریپر بھی ایسا خوبصورت ہو کہ وہ دیکھیں اور وہ ریپر ہمارے اخلاق ہیں. پالنے والے تو یہ محمد و آل محمد کا. تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ, تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ, اس ہفتے وحدت کو مسلمانوں کے لیے مبارک قرار دے. جہاں جہاں مومنین ہیں ان کو اپنے اخلاق کو بہترین اخلاق بنانے کی توفیق عطا. پالنے والے تو اس بات کو جانتا ہے کہ ہم سچے دل سے تیرے بندے ہیں, ہمارے عمل میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اس عید کے موقع پر ہمارے عمل کو بھی خوبصورت بنا دے, ہمارے اخلاق کو بہترین اخلاق بنا دے.
دلی حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ سب در اہل بیت پر آ کر آنسو بھی بہاتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، اور دیکھ تو کس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں پالنے والے۔ آج کسی کو بھی اپنی بارگاہ سے کہیں بھی خالی ہاتھ مت لوٹا، خصوصاً افغانستان اور شام کے مومنین اور ایران کے مومنین، عراق کے مومنین پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔